جب موقع پرستی کو اصول بنا لیا جائے اور اسے ملک و قوم کو چھوڑ کر اپنا مقدر سنوارنے کا ہی وسیلہ بنا لیا جائے تو پھر توجیہات کے طور پر ابن الوقت روز افزون بڑھتی ہی رہتی ہیں، جس کا نظارہ عوام اپنی آنکھوں سے کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں سیاستدان سیاسی جماعتیں بدلتی ہیں، مگر یوں انی نہیں مچاتی جس طرح اس بار نون لیگ مچا رہی ہے۔ یہ نظریاتی اور پارلیمانی سیاست کو کمزور کرنے کی روش ہے، چونکہ اس طرز کی سیاست میں ملک و نظریے کی بجائے اپنا مفاد عزیز رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری جمہوریت میں ایسے لوگوں کو وہ توقیر نصیب نہیں ہوتی جو کسی فکری و تنظیمی ٹکراؤ کے باعث جماعت بدلنے والے کو ہوتی ہے، اور یوں ایسے ابن الوقت عوامی اصطلاح میں لوٹے کہلاتے ہیں۔ حکمرانی کا دسترخوان نون لیگ کے لیے سجدہ دیکھ کر الیکٹیبلز کی منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں۔ ایسی سیاست میں کیا گارنٹی ہے کہ جو وزارتوں کے لیے ایک بار بلیک میل کرتے ہیں وہ اگلی بار نہیں کریں گے؟ نون لیگ اپنے تھیلے میں ایسے سارے چٹے بٹے جمع کرتی جا رہی ہے جو آنے والے کل نون لیگ کو بلیک میل کریں گے، اور خرید و فروخت و سیاسی رشوت کا بازار دوبارہ گرم ہوگا۔ لیکن خوش قسمتی سے پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں قطعاً ملوث نظر نہیں آ رہی۔ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا یہ پلس پوائنٹ ہے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ تو کیا خبر سیاست کا یہ گروہ کوئی ایسی چال چلے کہ نون لیگ ان ساری سہولیات کے باوجود زرداری صاحب کی اس اصولی سیاست کے سامنے بے بس ہو جائے۔ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی چھٹی مل گئی اور اس کا احتیاط پیپلز پارٹی سے بھی ہو گیا تو اس کا نتیجہ نون لیگ کے سارے خوابوں پر پانی بھی پھیر سکتا ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الیکٹیبلز کے شوق میں سندھ کراچی میں نون لیگ کا متحدہ قومی موومنٹ سے اتحاد نون لیگ کا ایک اور پیچیدہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم سے کبھی بھی خوش نہیں رہی ہے۔ ایم کیو ایم بنوانے کی تاریخی غلطی جنرل ضیاء الحق نے کی تھی، جو فوجی کے لیے درد سر بنی رہی۔ اگرچہ اس غلطی کی تلافی کے لیے پہلی بار پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا، اور دوسری بار میاں نواز شریف کے دور میں فوج نے آپریشن کلین اپ کیا تھا۔ اسی دور میں ایم کیو ایم کے راز سے خفیہ مراسم اور جناح آباد کے پلان سامنے آئے تھے۔ سندھو دیش کے بانی جی ایم سید نے الطاف حسین کو نفرت اور تعصب پر مبنی یہ نعرہ رٹایا تھا کہ سندھی مہاجر بھائی بھائی، نسوار اور دھوتی کہاں سے آئی۔ کراچی پاکستان کو 70% ریونیو دیتا تھا، مگر پھر ایم کیو ایم نے پنجابیوں، پٹھانوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ایم کیو ایم نے ایک عرصہ تک جو قتل و غارت گری مچائے رکھی، اور جس طرح کراچی کا امن و امان اور معیشت تباہ ہوئی وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ بلکہ صوبائی اور نسلی عصبیت کو جتنی ہوا ایم کیو ایم نے دی، اس کی پاکستان میں اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو سبق پڑھایا کہ ٹی وی اور وی سی آر فروخت کر کے اسلحہ خریدو۔ سندھ کے شہروں کی دیواروں پر چاکنگ کی جاتی تھی اور انسانی تصویریں بنائی جاتی تھیں جن کے نیچے لکھا ہوتا تھا کہ حقوق یا موت۔ اندرون سندھ بسوں میں مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے اور پوچھا جاتا کہ تم کون ہو۔ اگر مسافر پنجابی یا پٹھان ہوتا تو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور بعض دفعہ قتل تک کر دیا جاتا تھا۔ اگرچہ اب ایم کیو ایم کی باغ ڈور امن پسند گروپ کے ہاتھوں میں ہے اور حالات بدل گئے ہیں، اس کے باوجود کراچی میں الطاف حسین کے ووٹ آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا نون لیگ ایم کیو ایم سے سیاسی مفاد کی خاطر الحاق کرنے میں بہت جلد بازی کر گئی ہے۔ یہ اتحاد اسٹیبلشمنٹ سے نون کے مستقبل میں ہونے والے اختلافات کی بنیاد بھی بن سکتا ہے کہ میاں نواز شریف ماضی میں تینوں بار فوج سے شدید اختلاف کی وجہ سے رخصت ہوتے رہے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ ماضی کی یہ تاریخ ایک دفعہ پھر دہرائی جائے گی۔ ایم کیو ایم نے پہلی عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں اتحادی حکومت کا ساتھ دیا تھا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا تھا۔ اب اس نے سندھ میں پھر مسلم لیگ سے اتحاد کر لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ، نون اور ایم کیو ایم کا یہ انتخابی اتحاد ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اور یہ کتنا کامیاب ہوگا ابھی اس کے بارے میں تبصرہ کرنا قبل از وقت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ، نون اور متحدہ قومی موومنٹ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اعلان میں کہا گیا کہ دونوں جماعتیں کراچی میں 2013 کے عام انتخابات کے نتائج جیسی صورتحال چاہتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام سے لے کر 3 بار مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت رہی، اور تینوں ادوار میں اسے آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ 2013 کے آپریشن کے دوران ایم کیو ایم دھروں میں بٹ گئی، جو رواں سال لندن گروپ کو چھوڑ کر ایک بار پھر متحدہ ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے دھڑوں کے انضمام کے بعد پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لے گی، لیکن سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس محدود آپشن ہے اور وہ ایک کمزور پارٹنر ہے۔ آصف علی زرداری بصیرت افروز اور معاملہ فہمی کے حامل سیاست دان ہیں اور مستقبل کے ایسے سیاسی امکانات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے خلاف سندھ اور کراچی میں جو بھی اتحاد ہو رہا ہے
ہم اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں گے۔ بظاہر ایم کیو ایم کی قیادت نے اس سیاسی جماعت نون لیگ کی طرف قدم بڑھایا ہے، جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات سردست بہتر نظر آتے ہیں۔ اس بات کا دوہرا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے ماضی کے برعکس ایم کیو ایم کے آگے چل کر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ بھی امکان ہے کہ حسب ماضی میاں صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے پھر انبن ہو گئی تو اس سے ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ سے مزید دور ہو جائے گی۔ یہاں پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری ایسے بزرگ سیاستدان ہیں جو اپنی سیاسی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایسی ہموار پچ تیار کرنے میں مصروف ہیں کہ انہیں جو ہی اپنی سیاسی پتے استعمال کرنے کا موقع ملے گا وہ بلاول بھٹو زرداری کو آگے نکل کر کھیلنے کی باری دیں گے، جس کا اشارہ خود بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہہ کر دے چکے ہیں کہ اب بزرگ سیاستدان آرام کریں اور نوجوان قیادت کو سیاست کرنے کا موقع دیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کراچی میں ہونے والے جلسے سے اپنے والدہ کے نامکمل سفر کو مکمل کریں گے۔ پہلے انہوں نے کراچی اور پھر انہوں نے KPK میں بڑے سیاسی جلسوں سے خطاب کیا، جبکہ ان کے مد مقابل وزارت عظمیٰ کے امیدوار اور نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف نے لاہور کے 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کیا ہے، جس کے بارے یہ بھی کہا جا رہا ہے میاں صاحب دوران خانہ واپس لندن جانا چاہتے ہیں اور وہ اس مد میں گفتگو کی کیفیت کا شکار ہیں۔